313 2 घोड़े 6 सिरहे 8 तलवारें, और जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। ये अल्लाह के मुजाहिद पे चले थे जंग करने। कैसे रहे, कैसा जमाल था उनके जज्बों को देख करके ही मेरे हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िही साहब लम तुबत फिल अर्ज़ि अबदा। मालिक इस धरती पर तेरे नाम लेने वाले यही लोग अगर ये ना रहे क़यामत तक तुझे भी रब कोई नहीं गए। तो उन्होंने अपना पेश किया ना, मैं और आप देखें कि हम खड़े कहाँ हैं, और हम जो बदर और ओहद के शुरका पर करम नवाज़ी है वो तलब करते उतरे फरिश्ते हमारी मदद के लिए। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, आप जानते हैं कि पूरे कुरैश और कुफार हुजूर और हुजूर के गुलामों पे टूट पड़े। तरह तरह की अज़ियतें, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, मुकावमतें, मुखालफतें, नुक्ताचीनियाँ, नामुवाफ़िक हालात की चक्कर, क्या कुछ नहीं था जो हुजूर ने सहा न हो। राहों में कांटे भी बिछाए गए, गड़े भी खोटे गए, कूड़े भी फेंके गए, और तरह तरह की अज़ियतें दी गई, आवाज़ें कसे गए। हुजूर के गुलामों को मशक़ सिफ़्न भी बनाया गया। तपते हुए संगरेज़ों पे हज़रत बिलाल हबशी को फेंचा गया, तपते हुए कोयलों पे उनको लटाया गया। हज़रत सुमैया को मक्कातुल मुकर्रमा के एक चौक में अबू जहल ने कत्ल किया। ये इस्लाम की पहली शहीदा है जिनके खून से मक्के की सरजमीं लालाज़ाद बनी। हज़रत अम्मार इब्न यासिर की वालिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके खून से मक्का लालाज़ाद हुआ। हज़रत यासिर को शहीद किया गया। कौन कौन से दुख थे और दुखों की कौन कौन सी किस्म थी जो आजमाई गई। फिर हुजूर ताइफ गए तो जो मुसीबतें, जो दुख वहाँ पहुँचे वो एक अलग दर्दनाक कहानी है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैंने एक दिन हुजूर से पूछा, हुजूर ओहद के दिन से सख्त भी ज़िंदगी में कोई दिन आया था? सहाबा की नज़र में ओहद के दिन से सख्त दिन कोई नहीं गुजरा है। जब हुजूर के सके चचा शहीद कर दिए गए और उनका मुसला बनाया गया, आज़ाए पत्नियाँ काट लिए गए और उनका हाथ तोड़ा गया, हुजूर के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे, और बार बार पूछते थे मा फ़अल अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मेरे चचा की बात सुनाओ। तो ये सख्त तरीन दिन था। तो अर्ज़ की हुजूर क्या ओहद के दिन से सख्त दिन भी कभी ज़िंदगी में आया? फरमाया हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था। उनके 3 सरदारों के पास हुजूर पैगाम हक लेकर गए, उनकी हमदर्दी का जज्बा लेकर हुजूर तशरीफ ले गए, लेकिन उन्होंने हुजूर की दावत को मुस्तरद कर दिया, बल्कि ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए, और हुजूर जब वापस होने लगे तो उनको 2 रोया किताबों में खड़ा कर दिया। वो हुजूर के पाँव पे पत्थर मारते थे, हुजूर पाँव उठाते थे, वो दूसरे पाँव पे पत्थर मारते। शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से जब हुजूर बैठ जाते तो उनके 2 गुंडे आगे बढ़ते, हुजूर को कंधों से पकड़ कर उठाते और फिर पत्थर मारते। फरमाया आयशा, ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे। शाब अबी तालिब ने जो 3 साल काटे, भला उसको तारीख कैसे भूल सकती है? I'm Abid Salim, a story. आका के गुजर औकात हो रही है, औरतों की छातियों से दूध खुश्क हो गए। 3 साल समाजी बाइकाट कुफार ने कर दिया और गल्ला तक न पहुंचने दिया, वहां पानी न पहुंचने दिया जाता। और वो 3 साल दुखों की, अजियतों की एक दास्तान है जो खत्म हुई, लेकिन पाए इस्तिकलाल में लर्ज़श नहीं आने पाई। जिनके मकासद जलील हों, रास्ते की सख्तियाँ उनके कदमों को रोक नहीं सकती हैं। तकलीफें, अजियतें, मकावमतें, दुख, रकावटें उनके राहों को खत्म नहीं कर सकती, और उनके उठने वाले कदम आगे ही बढ़ते रहते हैं। वो तो पीछे मुड़ के देखना भी तो ही में जुस्तजू समझते हैं। तो घर न बनते शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशीं हो तो मोहम्मद न कर कबूल। वो तो आगे बढ़ना ही जिंदगी का हुस्न और जिंदगी का ज़ेवर समझते हैं। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुख सहे, सारे गम झोली में डाले, सारी तकलीफें सही, जुबान से बद्दुआ भी नहीं दी। ताइफ के बाजारों में जब ये अज़ियतनाक मराहल से गुजरे, उस वक्त जो 7 सहाबा थे उन्होंने अर्ज़ की हुजूर इनके लिए बद्दुआ बोल दें। फरमाया मैं रहमत बन के आया, मैं ज़हमत बन कर नहीं आया। लेकिन उनका पैगाम जब असरात हुआ तो हुजूर ने हाथ उठा दिए। सहाबा मुंतज़िर थे, अभी लब जुम्बश करेंगे और अभी आसमान से पत्थर बरसेंगे, ये 2 पहाड़ ताइफ के आपस में जुड़ जाएंगे और ये दरमियान में पिस जाएंगे। लेकिन जब लबबाब हुए, कलिमात क्या तरतीब पाए, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला याक़िलून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानती नहीं। अगर जानती होती तो मुझे यूं पत्थर ना मारती, मेरी राहों में फूल बिछाती। तो पत्थर खाकर दुआएं देना ये नबी का ही हौसला है। बल्कि दुआ करते हैं इलाही करम कर वो सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा दे पत्थरों वाली जमीनों पर। फरमाया मुझे इनसे नहीं इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। तो आका करीम इस अंदाज के अंदर जो है वो लोगों को दुआएं देते रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार के दस्ते पे हाथ रखते हैं, हुजूर हम कमजोर तो नहीं है। फरमाया मोहम्मद अभी जहाद का हुक्म नहीं आया। फिर हुक्म हिजरत आ गया, छोड़ दो इस बस्ती को, मक्के वाले कदरदान नहीं है, ये लोग आपकी राहों में कांटे बिछा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मेरे महबूब छोड़ दो, मदीने वाले तुम्हारी राहें तक रहे, जाओ जाके उन्हें अपनी ज़ियारत की दौलत से मालामाल करो, वो तुम्हारे पे फिदा होने के लिए हर लम्हा तैयार है। हुजूर जब गए, अहले मदीना ने जिस अंदाज से इस्तेमाल किया वो तारीख का रोशन बात है। ताला अल बद्र अलैना की सजाएं जिस तरह गूंजी, कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थी तब बजाती थी, रसूल पाक की जानब इशारे करके गाती थी और कहती क्या थी, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ ला। अजीब माहौल था, मदीना चमक रहा था, हर घर में खुशी थी। अबू अय्यूब अंसारी का आंगन महक रहा था, वो खुशी से गीत गा रहे थे, इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्तो बारा, जिब्रील बाम लाए दरबान शुदस्तो बारा। लोगों आज शाम का शाह हमारे घर का मेहमान बना हुआ है, जिब्रील भी फरिश्तों को लेकर आज हमारे घर का पहरा दे रहा है।
कैसा माहौल था। आका करीम ने यहाँ आके रियासत मदीना की तरह डाली और यहाँ एक नज्म कायम किया, यहूदियों से मुआहदे किए। कुफार मक्का को ये सब कुछ एक आंख ना पाया। अबू जहल ने अब्दुल्लाह इब्न उबई को खत लिखा कि अहले मक्का जो हमारे से तुम्हारे पास गए हैं उनसे लड़ाई करो, वरना हम तुमसे लड़ाई करेंगे और तुम्हारी बीवियों को अपनी लोंडियां बना लेंगे। इस तरह इस मजमून का एक खत मुसलमानों को भी लिखा और मुख्तलिफ उनके जत्थे मुसलमानों की चरागाहों पर हमला करते रहे और मुसलमान भी उनका जवाब देते रहे। अमर हजरमी का कत्ल एक अहम इशू बना और उसके बाद अबू सुफियान का काफिला जो शाम से वापस आ रहा था, तो जब उन्हें खतरा लाहिक हुआ तो उसने ज़मज़म गफारी एक शख्स को सोना देकर भेजा कि जाओ जाके तुम अहले मक्का को बताओ कि तुम्हारा काफिला खतरे में है और मदद को पहुंचो। ये इधर से चल पड़ा, उधर हुजूर की कुप्पी हजरत आतिका सलामुल्लाह अलैहा को ख्वाब आया कि एक सवार नीचे पहाड़ी पे चढ़ के कह रहा है कि अहले गदर अपनी कत्ल गाहों को 3 दिन के अंदर अंदर धो। तो उसके बाद वो ऊंट सवार काबतुल्लाह की छत पे आ गया और ये आवाज वहां भी लगा। फिर जबले अभी को बैस पे आ गया और वहां उसने ये आवाज लगाई, लोग इकट्ठे हो गए और फिर एक बहुत बड़ी चट्टान पत्थर के ऊपर से गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गए। मक्के का कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें उसके कंकर और उसके टुकड़े न गिरे। तो हजरत आतिका जब बेदार हुई, उन्होंने अपने भाई हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये ख्वाब सुनाया। उन्होंने किसी और को ख्वाब सुना दिया। चलते चलते ये ख्वाब अबू जहल तक पहुंच गया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सीने हरम में तवाफ के लिए गए तो अबू जहल की टोली की शक्ल में बैठा हुआ था। कहने लगा, बल फाजिल, बनु हाशिम में एक नबी काफी नहीं था कि एक नबिया ने भी ऐलान कर दिया। कहते मैंने पूछा क्या माजरा हुआ, तो उसने ये ख्वाब सुनाया। मैंने काल मटोल कर दिया, लेकिन उसने खूब बड़ा पेगंडा किया, बल्कि कहा कि अगर 3 दिन तक कोई ऐसा वाकया ना हुआ तो हम चमड़े के ऊपर लेकर काबे की दीवार से लटका देंगे कि सबसे झूठा खानदान बनु हाशिम है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैं जब घर गया तो मुझे औरतों ने सख्त कोसने दिए कि वो बदबख्त पहले तुम्हारे मर्दों पे बात करता था, अब औरतों पर भी बातें करने लग गया। कहते मैं गुस्से से निकला। मेरा ख्याल था जब मिलेगा अगर कोई बात करेगा तो फिर मैं उसको खूब जवाब दूंगा। यूं ही मैं सीने हरम में दाखिल हुआ तो अबू जहल भाग रहा था। मैं समझा कि शायद मेरे से डर के भाग गया, लेकिन माजरा कुछ और था। ज़मज़म गफारी आ पहुंचा था और वो एक ऊंचे टीले पे खड़ा हो गया। उसने अपने ऊंट के कान काट दिए थे, नाक काट और अपनी कमीज पीछे से फाड़ दी और जोर जोर से कहा, अल-लतीमा अल-लतीमा, ए अदरिकुल लतीमा, और तुम्हारा काफिला लुट गया, तुम्हारा काफिला लुट गया, अल-गौस अल-गौस, मदद को पहुंचो, मदद को पहुंचो। कहते हैं पगडल मच गई क्योंकि उस काफिले में पूरे मक्के के लोगों ने माल लगाया हुआ, लिहाजा जल्दी जल्दी वो जंग की तैयारियां करने लगे और 3 दिनों के अंदर अंदर वो मक्के से कूच कर गए। अभी एक मंजिल पे पहुंचे थे कि अबू सुफियान का काफिला पहुंचा कि हम बखैरियत गुजर आए हैं, तुम वापस हो जाओ। सारे साहिब लोगों ने मशवरा दिया, लेकिन अबू जहल कहता था ना, हमने बदर में जाना, 3 दिन तक वहां हमने क्या, वहां शराबें पिएंगे, वहां जश्न मनाएंगे, पूरे अरब पे हमारी खाक बैठेगी। उसे बड़े लोगों ने समझाया लेकिन वो मानने को तैयार न हुआ। हर मंजिल पे हर रोज कोई ना कोई सरदार दावत करता, 9 या 10 ऊंट ज़बह करता और ये काफिला आगे बढ़ा। उधर हुजूर ने सहाबा को जमा किया, मुट्ठी पर जमात, एक छोटा सा घोंसला जो तैयार किया था, एक छोटी सी कायनात और दुनिया जो हुजूर ने तैयार की थी। हुजूर ने फरमाया, सहाबा मुझे मशवरा दो, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे बताओ क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर आप जो चाहें हम आपके साथ हैं। हजरत मिक़दाद ने अर्ज़ की, हुजूर आप बल्कुल ग़िमात तक भी जाना चाहें तो हम आपका साथ देंगे। हुजूर ने फरमाया, मुझे मशवरा दो। अबू बकर और उमर ने अर्ज़ की, ए हादी दौरा, हमारे मालो जान औलाद सब कुछ आप पर कुर्बान, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। उठे मिक़दाद, अर्ज़ की, ए सरवर आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम, हमारा फख्र ये है हम गुलामान मोहम्मद हैं, हमें बातिल से क्या डर, ज़ेरे दामान मोहम्मद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो। हज़रत उमर फारूक फिर उठे तो हुजूर ने फिर कहा, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो। तो हज़रत साद बिन मुआज़ उठे, अर्ज़ की, शायद हुजूर की मुराद अंसार से है। अदब से अर्ज़ की, अंसार हैं हम या रसूल अल्लाह, गुलामान शहे अबरार हैं हम या रसूल अल्लाह। अगर इरशाद हो बहरे फना में कूद जाएं हम, हलाकत खेज गर्दाबे बला में कूद जाएं हम, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को मगल कर दें नाराए अल्लाह अकबर में। ये कुरैशे मक्का तो क्या चीज हैं, देवों से लड़ जाएं, सनाने नेजा बन के सीनाए बातिल में गड़ जाएं। हुजूर आपका हुक्म तो हो। आका करीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, फरमाया चलो बदर की तरफ पेशकदमी हुई। 313 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला जब मदीने से निकला तो अजीब हालत थी। मुख्तसर सामान था, 2 घोड़े, 6 ज़ेरे, 8 शमशीरें। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीर। मुसलमान जब निकले ना तो उनके पास तलवारें भी 8 थी और वो भी मुअर्रिखीन लिखते हैं सलामत नहीं थी, किसी का दस्ता टूटा हुआ था, किसी की नोक नहीं थी, कोई जहर में गुजरने वाली थी। और 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे और 6 ज़ेरे थे जिनके पास तलवारें नहीं थी, उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर था, कैसा माहौल था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था, अजीब रंग था इस लश्कर का, जिसमें फलक ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। फाका मस्त लोग जिनके बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं है और दुनिया की उस वक्त की बड़ी ताकत से टक्कर देने के लिए पूरे जज्बों की फरावानी से जब मदीने से बाहर निकले तो यहूदी अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे। इन्हें देखकर कहने लगे, मुसलमानों तुम्हारे पास ना कोई असला
نہ کوئی نیزے, نہ کوئی بھالے, نہ کوئی خنجر, نہ تیغ و تبر. تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں. تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے, ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں, بنا کر اپنے سینوں کی سفر آیات قرآن کو. بظاہر چند دن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو. یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار, اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے, حضرت ابو لبابہ اور حضرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خود حضرت المرتضیٰ حضرت ابو لبابہ نے عرض کی, حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں, آپ سوار ہیں. فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل, میں نہیں چلتا, اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے. فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے, اپنی باری پہ میں سوار ہوں. محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے. عجیب حالت ہے, فاقہ مست ہے, کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں, اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں. راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ, وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. ایک صحابی نے کہا صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور نے سلام کرو. وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کروں, میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حضرت سلمہ بن سلامہ 9 کے عمر ہے, چڑھتی جوانی ہے. انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے, یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے, وہ بھی بتا دے. فرمایا نزلت علیہا وفی بطنہا منک ثقلہ, حضور نے فرمایا بس کرو, تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے. تو حضور آگے بڑھے. اب جب حضور وہاں پہنچے تو قافلوں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا ہوا تھا. وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے, اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی, چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا. سخت گرمی, 17 رمضان. حضور علیہ السلام وہاں پہنچے. حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا, لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں, اور ان کنوؤں کو پاٹ میں بند کر دیں. تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنوؤں میں اور وہ بھی بہت نیچے. اب جب حضور وہاں پہنچے, یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندی نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا. وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی. سنو بدر نے کیا کہا, الہی کیا خبر تھی, ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا, تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرمائیں گے, غازی آ کے ٹھہریں گے. مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نو میرے اوپر سے گزرا تھا, میں کوئی پانی جمع کر رکھتی, آج ان غازیوں کو, ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی, میں شبنم کے قطرے جمع کرتی رہتی, اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی. مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے. تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا, تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے. الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برس آئے. میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برس آئے, تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں, اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. یا اللہ میری فریاد پوری کر لے. اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب, برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب, بہاراں بھیج دے یا رب, بہاراں بھیج دے یا رب. وادی نے یہ دعا کی. دعا صحرا نے مانگی, دام نے امید پھیلا کر یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر. مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی کٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی. عجیب منظر بن گیا. اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا. اوپر کیچڑ ہو گیا, وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے. یہ اللہ کی پہلی مدد کی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی. رات ہوئی, کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی, لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور گانے والی عورتیں ساتھ تھیں جو گا گا کے ان کو دادے عیش دیتی تھی. شرابوں کے جام لڑائے جانے لگے. ادھر فاقہ ہستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت. حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی, ایک چھپر تیار کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلے کے لیے کھڑے ہو. فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں, قیام میں اور رکوع میں گزار دی. ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہم ھذا قریش اقبلت بخیلائھا وفخرھا تحاطک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی. اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں, تجھے بھی جھٹلاتے ہیں, تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں. میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر نبوت سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی, اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور کہتا بس کرو یا رسول اللہ, بس کرو, اللہ کی مدد آ جائے گی, بس کرو. لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی. جب سحری کا وقت ہوا, نماز ہوئی, حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کرو. حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا تھا اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی, کیسے کرے یا سواد سیدھے ہو گئے. حضرت کے سواد سیدھے ہو گئے, ساتھ ہی اس کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے, درد ہوا, میں آپ سے بدلا چاہتا ہوں, قصاص مانگتا ہوں. سارے صحابہ ان کے کان
کھڑے ہو گئے, اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلا لے لے. عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا, حضور نے زنا کے بند کھول دیے اور پیٹ ننگا کر دیا. حضرت سماعت نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بدن کو دیکھا فقبل بدنہ, تو چمٹ گئے حضور کے پیٹ کو چومنے لگے. حضور نے فرمایا سماعت تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے, میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بدن آپ کے بدن سے چھو جائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی, آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی. بڑی ناز والی دعا, بڑی انداز والی دعا, ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے. حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی, آنکھوں میں آنسو بھی. یہ فاقہ مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں, ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں تھک للکار رہے ہیں, حال میں مبارزن اور مائے مقابلے میں. حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہے. اور حضور نے جو دعا کی لفظ ہوئی, کہا یا رب ان تهلك هذه العصابہ لن تعبد في الارض ابدا. میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے, لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313. میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا. بس یہی 313 ہیں, یہی تیرے نام لیوا ہیں. اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی خود کو پوجنے والا. الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر, محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا. یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی, کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ, حسبک یا رسول اللہ, حسبک اللہ یا رسول اللہ. حضور اللہ کافی ہے آپ کو. تو کہا حضور بس کرو بس کرو, اللہ کی مدد آ گئی. لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہے اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بھر میری زندگی کی کمائی ہے, یہی 313 ہے تیرے نام لیوا ہوئے زمین پہ. اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا. پھر کیا ہوا؟ اچانک حضور نے سر اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں دیکھ رہا تھا, حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر بشارت ہو, مبارک ہو, وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی. وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے. وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں. ادھر کافروں نے کہا حل میں مبارز. حضور نے 3 انصاری جوان بھیجے, حضرت حارث, حضرت معاذ اور حضرت معبس. تو ایسے پوچھا کون؟ کہا من رخت من الانصار, انصار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں. کہا جاؤ چلے جاؤ, ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں, ہمارے جوڑ کے لوگ ہیں, ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑیں. انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی, حضور یہ بڑے متکبر ہیں, کہتے تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ, قم یا حمزہ, قم یا علی. عبیدہ تم اٹھو, حمزہ تم اٹھو, علی تم اٹھو. کہا جاؤ تم جوڑ کے رہو, بلکہ ان کو توڑ کے آؤ. حضرت علی, حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے. انہوں نے پوچھا کون؟ جو کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی, اپنے نام بتایا. انہوں نے کہا اقصاؤں کرام, ہاں آپ ہمارے جوڑ کے آ گئے. پھر حضرت علی المرتضیٰ جھپٹے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا. شیبہ, عتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے. حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا. حضرت عبیدہ بوڑھے تھے, ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے جو ہے وہ گوتا باہر آ رہا تھا. اور حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا. حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں. پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گھسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے. آقا کریم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے. حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا؟ کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اشہد انک شہید, میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو. پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی. گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. مزہ سردار مرندہ انج آؤں گا, میت یاد دے ہوئے تے بے ہو گئے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ذرا منظر دیکھیے بدل کا. ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا. اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی, نہیں تو میں بین کروں گی واہ بے لک. حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب. حضور نے فرمایا آبا قبلت یا امہ حارثہ, حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے, جنت اللہ نے کئی بنائی ہے. اور انا ابنک اصاب الفردوس الاعلی, اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے. تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی. اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارثہ, حارثہ واہ واہ مبارک ہے تجھے, تو جنت کا راہی بن گیا. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے. حضرت المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا, پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. یہ لفظ حضور کی زبان پہ. میں 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا. اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑا اور کافروں نے یک بار کی حملہ کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں جب سب نے یک بار کی حملہ کیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آ گئے. اللہ اکبر. فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے,
زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا عادی، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیغمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مسلح سے اٹھ کر میدان میں آ گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بھاگ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے، اور فرمایا قوموا الی الجنہ ارضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے ہیں قوموا الی الجنہ، بڑھو بڑھو جنت کی طرف۔ ایک صحابی تھے اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ ارضها السماوات والارض، واہ واہ حضور کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں ارضها السماوات والارض۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ پانسا پلٹ گیا، تو اس نے کہا آواز دو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ، اپنے غلاموں کو فرمایا، اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، اور تم جماعت کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے، فرمایا یہ آواز دو۔ اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں، اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اشرا مبشرہ میں سے، فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے 9 محمد، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کو دل کو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا، وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا، کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے، کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے، لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی، اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا، جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور وفس افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا، یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلوار کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور، فرمایا لاؤ اپنی تلواریں، تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی قوم دبا کے بھاگ گئے، اور سخت راسنگی کا آنا، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں، آواز آتی ہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، صحابہ نے عرض کی ہوئی یہ حیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا، فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے، اور حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہتا تو بھی آگے ہو جا، شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حضور، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہی اس کو دے دیا، فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ کرو، کہتے ہیں جب یوں لگایا تو لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی، اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آیا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا، وکان لا یدری ایو عینہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا، یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا، قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے گئے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آیا اور جبریل نے کہا رضیت یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا، کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں، حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجھ بات مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، 70 ان کے قتل ہوئے، 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور ایک راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے کتنی بڑی قوم سے ٹکرانا ان کے بس کی بات ہی نہیں، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کون تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا حقا ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے
اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا. اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی. آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا. اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا. کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے پہ تمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا. اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا. آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا ودا کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر. اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے ہوگا. 22 رمضان کو حضور نے مراجعات فرمائی اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی. مٹھی پر جماعت 313 افراد اور ان کے بدن کے اوپر چیپڑے تھے. بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا. اس نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد دیکھ رہا کتنی ہے. عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، تم اپنے پیچھے موجود نہیں. وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد. ابو جہل کہنے لگا کہ تو 300 کے آگے پیچھے کہا. کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے. ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا. کہا سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے. جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رونق والی بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا اس نے جو جملہ کہا وہ سنی. اس نے کہا ولکن رأیت یا معشر قریش ان منایا تحمل المنایا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئیں اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو. میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی. اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے. واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر. تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں. پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا. آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں. آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا گورا سے تقریب تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشمیر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، آج سم کفر دنگ لا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے.